فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھے گی۔ ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے، آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے، کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ بھی اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے، رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے سے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا۔ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے، آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے، یو ٹرن لیں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کیجیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں معلوم، کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے، انتقال ہو جائے، نہیں معلوم کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بائک سے گر کے ہم مر جائیں، نہیں معلوم کار سے جا رہے ہوں کار کسی کھائی میں چلی جائے، اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے۔ 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی روزی روٹی پائے گا، نیک بنے گا کہ برا بنے گا، دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا، یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔
کتنے سے بہار کے لوگ ہیں، چندہ کرنے جاتے ہیں بنگلور، چندہ کرنے جاتے ہیں کرناٹک، اور وہیں کسی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے. کسی کٹیہار میں گھسیا گھاٹ نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مولانا قاری عبد الباسط نام کے تھے، بہت اچھے میرے تعلقات تھے، ان کے مدرسے میں کئی بار جلسے میں گیا. بیچارے تمل ناڈو کے علاقے میں چندہ کرنے گئے تھے، ٹرین پر چل رہے تھے، اچانک ٹرین سے گر گئے اور وہیں آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پورا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کہاں مریں گے اور کس حال میں مریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر سدھار کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر چینجنگ کا مہینہ بن جائے، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنے والا مہینہ بنا دو رمضان. شام ہو گئی، افطار کا ٹائم ہو گیا، مان لیجئے 6 بجے مغرب کی اذان ہے. کوشش یہ کرو کہ 5:30 بجے اپنے گھر میں آ جاؤ، جتنا افطاری کا سامان لینا ہے پہلے ہی لے کے آ جاؤ، آدھا گھنٹے پہلے ہی آ جاؤ. دسترخوان بچھا لو، بچوں اور پریوار کو ساتھ میں لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. میرے پیارے ساتھیوں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے. روزے کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، جہاں روزے کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے. شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ اللہ کی بات مانے اور اللہ پر ایمان. اگر واقعی میں ہم اللہ کی بات مانے تو ضرور اللہ ہماری دعا سنے، مگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں. ہم تو گناہوں کی دنیا میں لت پت رہتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں، سود بیاج کھاتے ہیں، حرام کام کرتے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم. ارے سب سے بڑے ظالم ہم ہیں. دوسروں کو ظالم کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے ہم نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھی، رمضان میں دعا کرو، اور دعا کرنا ہے تو ذرا نبیوں سے سیکھو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو تو کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا، وہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا تھا، پانی کا، سمندر کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. تین اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے. دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو میرے پیارے ساتھیوں نبیوں سے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا بہت بہترین دعا ہے، اور مسلمان جب بھی کسی مصیبت میں یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، 85 سال کی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے. یہاں تو 14-15 سال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو دنیا والے تانا مارنے لگتے ہیں کہ اس کو تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے. یہاں 85 سال کی عمر ہو چکی ہے، ابراہیم اپنے رب سے مایوس نہیں ہے. کیا دعا کرتے ہیں؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اے اللہ تو مجھے پاک اولاد دے دے، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. رب هب لي من الصالحين، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. ایوب علیہ السلام کو دیکھو،
بیمار ہے, پورے بدن میں زخم ہے, پورے بدن سے خون بہ رہا ہے, پورے بدن میں پریشانی ہے, اور ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہتے اے اللہ مجھے یہ بیماری پہنچی ہے, اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے, اور اے اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے, اگر تو نے رحم نہ کیا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان کو دعا کا مہینہ بنا لو, خوب دعائیں کرو, افطار کے ٹائم دعا کرو, سحری کے ٹائم دعا کرو, تراویح کے بعد بیٹھ کے دعا کرو, رات کے سناٹے میں دعا کرو, دن کے اجالے میں دعا کرو. رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے, بہت گہرا تعلق. اور ہو سکے ایک کتاب بتا رہا ہوں, موبائل پر بھی وہ کتاب مل جائے گی آپ کو, پلے اسٹور میں بھی مل جائے گی. کتاب کا نام نوٹ کر لو, حصن المسلم. عرب کے ایک عالم کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے دعاؤں کی, چھوٹی چھوٹی دعائیں جو نبی کی دعائیں ہیں, نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھا کرو. نبی کے الفاظ میں بڑی برکت ہے, نبی کے الفاظ بڑے جامع ہوتے تھے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے, اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو اپنی بھاشا میں, اپنی زبان میں, تم شیر شہبادی لینگویج, تم بنگلہ زبان میں بھی اللہ سے دعائیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے, وہ دل کی بھاشاؤں کو جانتا ہے, وہ دل کی زبان کو جانتا ہے. ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں, ہمارا دل جب تڑپتا ہے, ہمارا دل جب روتا ہے, ہمارے دل کی صداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اور آگے بڑھیے میرے بھائی, افطار کا ٹائم ہو گیا. آپ افطار کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھجور منہ میں ڈالی, کھجور منہ میں ڈالی, پانی آپ نے پیا, اور پانی جیسے ہی آپ کے حلق کے اندر گیا, آپ نے دعا پڑھی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے اللہ تیرے حکم سے میں نے روزہ پورا کر لیا, اے اللہ میری پیاس ختم ہو گئی, اے اللہ میری رگیں تر ہو گئی, اور اے اللہ اگر تو نے چاہا تو مجھے ثواب بھی میرے روزے کا مل جائے گا. یہ بڑی پیاری دعا ہے, افطار کے ٹائم یہی دعا پڑھا کرو میرے پیارے ساتھی. اور وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اگر گھڑی میں 6 بج چکا ہے اور آپ کی جنتری میں 6 بجے افطار کا ٹائم ہے, تو جان بوجھ کر کے 6:02 پر بھی افطار کرنا ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. کیا مطلب, جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے جلدی سے افطار کریں گے, تب تک لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مولانا صاحب, ایک آدمی 6 بجے افطار کر رہا ہے, ایک آدمی 6:05 پر افطار کر رہا ہے, وہ 5 منٹ زیادہ روزہ رکھ رہا ہے, اس کو تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اور آپ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ شریعت ہماری لاجک سے نہیں چلتی, شریعت ہمارے دماغ سے نہیں چلتی ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم سے چلتی ہے. اگر اللہ کا حکم یہی ہے اور رسول کا حکم یہی ہے کہ افطار میں جلدی کیا جائے, تو افطار میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ موزہ میں نے پہنا ہے, کپڑے کا موزہ ہو چاہے چمڑے کا موزہ ہو, آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے وضو کر کے پہنا ہے تو مسا کر سکتے ہیں موزے کے اوپر. کبھی آپ نے غور کیا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہی زیادہ گندا ہوتا ہے, لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو موزے کے اوپر کے حصے پر مسا کرتے ہیں, ہم نیچے کے حصے پر مسا نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دین عقل اور رائے کا نام نہیں ہے, دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے. اسی لیے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائی, آج جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے, مردوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, 20 طریقے کا آئٹم بنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیر شہبادی سماج میں شاید اتنی ویرائٹی نہ ہوتی ہو, لیکن آپ اگر بنارس چلے جائیں, آپ لکھنؤ چلے جائیں, آپ حیدرآباد چلے جائیں, آپ ممبئی چلے جائیں, تو افطار کے دسترخوان پہ آپ کو 20 طریقے کے آئٹم ملیں گے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ خوب کھائیے, منع نہیں ہے میرے بھائی,
لیکن مجھے اس بات سے شکایت ہے کہ آج اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہم نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اتنے سارے آئٹم ان کو بنانے ہوتے ہیں رمضان کے اندر کہ بیچاری عصر کے بعد سے لے کر کے وہ افطار کے آئٹم بنانے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے، اور مغرب کے بعد بیچاری برتن دھونے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ان کو عبادتوں کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے منہ کے سواد کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اپنے گھر کی عورتوں پر اتیاچار نہ کرو، اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم نہ کرو۔ ارے سمپل جو کھانا عام دنوں میں کھاتے ہو وہی سمپل طریقے سے رمضان میں بھی کھاؤ، ٹھیک ہے، 2-4 آئٹم بڑھ گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بیوی کے اوپر اتنا زیادہ اتیاچار کرنا کہ بیچاری دن بھر کھانا ہی بناتی رہے اور افطار کے بعد پوری کئی گھنٹے وہ برتن ہی دھوتی رہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے، اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا۔ اس کے بعد رمضان کی ایک بہت اہم عبادت جس کے لیے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا گیا، قرآن کی تلاوت۔ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن اتارا گیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے ہدایت بن کر کے آیا، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں۔ کبھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، آپ نے پچھلے رمضان میں کتنا قرآن پڑھا تھا؟ موبائل پر آپ نے نہ جانے کتنی ریلز دیکھی تھی، فیس بک کے اوپر آپ نے نہ جانے کتنا ٹائم خرچ کیا تھا، یوٹیوب پر آپ نے نہ جانے کتنے ویڈیوز دیکھے تھے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا تھا۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں ایک بات کہوں گا، رمضان میں علماء کی تقریریں سنیے، میں منع نہیں کرتا، مگر تقریروں سے زیادہ قرآن سنیے۔ قرآن رمضان کو قرآن کے لیے خاص کر دیجیے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے جو حرمین کے امام ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے کتنا اچھا لگتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدی جب اپنی آواز میں قرآن پڑھتے اللہ اللہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ شیخ سعود الشریم تو چلے گئے، لیکن موجودہ جو ائمہ حرمین ہیں اس میں ایک نام شیخ بدر ترکی کا ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ موبائل پر ہیڈ فون لگا کے اگر شیخ بدر ترکی کی زبان سے قرآن سنیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے، آپ کو ایسا لگے گا آپ حرم میں کھڑے ہیں، آپ مکہ میں کھڑے ہیں، آپ مسجد حرام میں کھڑے۔ وہ لوگوں تم قرآن پڑھو تو صحیح ایک بار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن تمہارے دل کو ضرور شانتی دے گا، تمہارے دل کو ضرور سکون دے گا۔ یہ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، یہ قرآن سن کے تو دیکھو۔ ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، ہمیں گانا اچھا لگتا ہے، ہمیں میوزک اچھا لگتا ہے، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں قرآن نہ پڑھنے کا من کرتا ہے، نہ سننے کا من کرتا ہے۔ تراویح کی نماز میں امام صاحب ذرا سی لمبی تلاوت کر دیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب آپ نے لمبی تلاوت کیوں کر دی؟ ہمیں قرآن 10 منٹ زیادہ سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ وہی نوجوان جو آدھا گھنٹے تراویح کی نماز میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اور بیٹھ کر کے آرام سے تراویح پڑھتا ہے، وہی نوجوان ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر کے 50 اوور کا کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہے۔ ابھی اس بار ورلڈ کپ کا 2020 ورلڈ کپ چل رہا ہے، اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ورلڈ کپ کا جو میچ ہے یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن رمضان پتہ نہیں دوبارہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ورلڈ کپ کے چکر میں اپنے رمضان کو برباد نہ ہونے دینا۔ اس ورلڈ کپ کے میچوں کے چکر میں آپ جب میچ دیکھیں گے تو میچ میں ایڈورٹائزمنٹ بھی آئے گا، پرچار بھی آئے گا، اس میں ننگی لڑکیاں بھی آئیں گی، اس میں ننگا پرچار بھی آئے گا، اس میں جب میچ دیکھیں گے تو درشکوں کو بھی دکھایا جائے گا، اس میں خوبصورت لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، اور آپ روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس لیے خبردار، کہیں رمضان کے روزے کو آپ کا یہ ورلڈ کپ کا میچ برباد نہ کر دے۔ اس لیے ورلڈ کپ کے میچ سے بھی ہوشیار رہنا میرے ساتھ۔ قرآن کو ٹائم دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے،
پوری دنیا سے ان کے پاس لوگ حدیث پڑھنے آیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک اعلان کر دیتے تھے، وہ لوگوں میں رمضان میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، میں سال بھر حدیث پڑھاتا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک مہینے کے لیے مجھے قرآن کے ساتھ چھوڑ دو، میں قرآن کو پڑھوں گا، قرآن پر غور کرو۔ وہ لوگوں قرآن کو پڑھو رمضان میں، قرآن کو سنو رمضان میں، اور قرآن پر غور کرو۔ یہ دل پر جو گناہوں کی لیئر چڑھی ہے، یہ دل پر جو گناہوں کی پرت چڑھی ہے، جب قرآن پر غور کرو گے تو یہ پرت ٹوٹ جائے گی، یہ پرت گر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے؟ جس طریقے سے موبائل کا لاک اگر کھولنا ہو تو جب تک پاس ورڈ نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا، جب تک پیٹرن لاک نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا۔ اسی طریقے سے دل پر جو لاک پڑے ہیں، دل پر جو تالے پڑے ہیں، دل کا تالا کھولنا ہے تو قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو میرے پیارے ساتھی، قرآن پر غور کرو میرے ساتھی۔ اللہ کے نبی جن کے اوپر قرآن اترا تھا، اللہ کے نبی کبھی کبھی دوسرے کے منہ سے قرآن سنا بھی کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے اور سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء پڑھنے لگے اور اللہ کے نبی غور سے سننے لگے۔ پڑھتے 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 عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود اس آیت کے اوپر پہنچے انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا بس کرو، اے عبداللہ بس کرو، میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے رسول رو رہے تھے، زار و قطار آپ رو رہے تھے۔ وہ جو قیامت کی آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو سوچ کے آپ رو رہے تھے۔ او مسلمانوں، تمہارے نبی تو اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے رو رہے ہیں، تمہیں اپنی ذمہ داری کا خیال کب آئے گا؟ آج یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اس قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج اس قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس قوم کا نوجوان نشے میں دھت ہے، اس قوم کی لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، اس قوم کا ایک بڑا طبقہ حرام کمائی کھا رہا ہے۔ وہ لوگوں تمہیں کوئی چنتا نہیں ہے، تمہارے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تمہارے نبی تو یہی ٹینشن لے کے دنیا سے چلے گئے، تمہارے نبی کو تو ایک ہی ٹینشن تھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی آپ کو اتنی ٹینشن ہے، آپ کو اتنی چنتا ہے لوگوں کے ایمان لانے کی، کہیں اس ٹینشن میں آپ جان نہ دے دے۔ آپ کے نبی کو تو اتنی ٹینشن تھی مگر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس ذمہ داری کا احساس کر کے رونے لگے، قرآن سن کر کے رونے لگے۔ میرے ساتھ قرآن سنو تو صحیح اچھے قاری کی آواز، خاص طور سے جو افریقن قاری ہوتے ہیں، اس میں ایک قاری ہے، کبھی یوٹیوب پر سرچ ماریے گا، صوفی عبد الرشید نام ہے، یہ شاید ادھر افریقہ وغیرہ کہیں کے ہیں، آواز بالکل نارمل ہے لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں دل میں جا کے لگتا ہے میرے ساتھ، بڑا پیارا قرآن پڑھتے، صوفی عبد الرشید نام ہے۔ اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن سنیے، آپ یہ گانے بجانے بھول جائیں گے، دل پر جو اثر پڑے گا میرے ساتھ جو آپ میں بیان نہیں کر سکتا۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیے میرے ساتھ اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام اللہ کے نبی کرتے تھے رمضان میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دان دیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان اپنے مال کی زکات اسی رمضان کے مہینے میں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے مال کی جو زکات ہوتی ہے آپ سال میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں،